فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے دو عالم، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور 11ویں شریف حضور غوث اعظم سے نسبت رکھتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس ایک ایسی ذات ہے کہ مسلسل سال بھر جمعے میں بولا جائے تو واقعات ختم نہ ہوں، اور کئی راتیں متواتر غوث اعظم کے تعلق سے بیان کیا جائے تو غوث اعظم کی کرامتوں کا اختتام نہیں ہوگا۔ پیدائش سے لے کر، حتیٰ کہ پیدائش سے پہلے سے لے کر اور جب تک آپ اس دنیا میں رہے غوث اعظم جب تک کرامتوں کا ظہور ہوا، اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی غوث اعظم کی کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی غوث اعظم کی کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو غوث اعظم جب تک اس دنیا میں رہے کرامتوں کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہا۔ تو کرامتوں کی ابتدا ہے، انتہا نہیں۔ پیدائش ہوئی نہیں کہ کرامت شروع ہو گئی، ماں کے پیٹ میں آپ تشریف نہیں لائے اس سے پہلے کرامتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا
کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 200 سال پہلے اپنے مریدین کے بیچ میں بیٹھے رہے، تشریف فرما تھے جنید بغدادی، اپنی گردن کو جھکا لیا، مریدوں سے ارشاد فرمایا حضرت جنید بغدادی نے کہ 200 سال کے بعد عبد القادر جیلانی کے نام سے جیلان میں پیدا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو میں اس سے پہلے اپنی گردن کو جھکا لے رہا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی کا گردن جھکا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم کے تشریف لانے سے پہلے ہی غوث اعظم کے بارے میں تمام اولیاء کرام جانتے تھے کہ غوث پیدا ہوگا اور اس کا یہ فرمان ہوگا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو غوث اعظم سے پہلے اولیاء کرام تھے ان کے گردنوں پر بھی غوث اعظم کا قدم، اور جو غوث اعظم کے ظاہری زمانے میں رہے ان کے گردنوں پر بھی غوث اعظم کا قدم۔ تو پیدائش سے پہلے بھی غوث اعظم کی کرامتیں ظاہر ہوتی رہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شکم میں تھے تو 17 پارے قرآن پاک کے یاد کر لیے۔ جب آپ کو مکتب میں ڈالا گیا، مدرسے میں ڈالا گیا، اکثر و بیشتر بزرگان دین جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جاتا تھا تو اسے مدرسے میں ڈالتے تھے، یہ مدت ہوتی تھی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی۔ جب کسی بھی بچے کی عمر ہو جاتی تھی تو اسے مدرسے میں ڈالا جاتا تھا۔ اسی اعتبار سے اس عمر میں جب غوث اعظم کو مدرسے میں ڈالا گیا تو جب استاد کے سامنے آپ تشریف لے گئے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹا الف۔ تو غوث اعظم نے الف نہ پڑھنے کے بجائے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ شروع کی اور شروع سے لے کر کے 15 پارے پڑھتے چلے گئے۔ استاد نے فرمایا کہ تم پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو، اور یہ یاد کہاں کیا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا میری والدہ 17 پارے قرآن مقدس کی حافظہ تھی، چلتے پھرتے قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں پیٹ میں رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر یاد کر لیا۔ تو غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ میں ماں کی تلاوت، والد محترمہ کی تلاوت کو سن کر قرآن پاک کو یاد کر لیا۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں پیٹ میں بھی ہوئیں۔ آپ شکم میں رہے، ماں کے شکم میں بھی رہے تو بھی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ایک مرتبہ غوث اعظم نے اپنی والد محترمہ سے ارشاد فرمایا، کیا ہے والد محترمہ، میرا احسان ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ بتائیے چھوٹا سا بچہ ماں کو یہ کہے کہ میرا احسان ہے تم پر، تو ماں تو چونک ہی جائے گی کہ کون سا احسان ہے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے والد محترمہ ایک احسان نہیں 2 احسان ہیں۔ فرمایا کون سا احسان ہے؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ایک انگور کا درخت تھا، اس انگور کے گچھے کو تم توڑنا چاہتے تھے، اس انگور کے گچھے پہ زہریلا سانپ تھا۔ ایک روایت میں آتا کہ بچھو بھی تھا، بچھو یا سانپ جو بھی ہو، ایک زہریلا جانور تھا۔ اگر تم اس انگور کے گچھے کو توڑتی تو وہ زہریلا تمہیں
جانور تمہیں ڈس لیتا اور موت واقع ہو جاتی۔ جب تم توڑنا چاہتی تو میں پیٹ میں ہلچل مچاتا جس سے تمہارے پیٹ میں درد ہوتا، جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے تم اپنی ہاتھ کو کھینچ لیتے۔ وہ میں تھا کہ جو تمہیں انگور کے گچھے کو توڑنے نہ دیا اور زہریلے سانپ سے ڈسنے سے تمہاری میں نے حفاظت کر لی۔ اس وقت کی مائیں بھی کتنی عقل مند ہوا کرتی تھی۔ ماں نے جواب دیا، اے بیٹے عبد القادر، صرف تم نے میرے اوپر احسان نہیں کیا ہے بلکہ تم نے خود اپنی جان بچائی ہے۔ اگر مجھے سانپ ڈستا یا زہریلا جانور ڈستا تو صرف میری موت نہ ہوتی، تمہاری بھی ہو جاتی۔ تو مائیں اس وقت عاقلہ بھی ہوا کرتی تھیں، عقل والی بھی ہوا کرتی تھیں اور عالمہ بھی ہوا کرتی تھیں اور شریعت کی پابند بھی ہوا کرتی تھیں۔ حضرت سیدنا محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام تھے اور ایک بھائی تھے احمد غزالی۔ محمد غزالی وقت کے امام، پورا شہر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور احمد غزالی جو بھائی تھے وہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ محمد غزالی اپنی والدہ سے شکایت کیے، والدہ محترمہ میں وقت کا امام ہوں، پوری قوم میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے اور بھائی جان میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ماں نے کہا، اے احمد غزالی تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو بیٹا، تم نہیں پڑھتے تو قوم کیا اثر لے گی؟ بھائی نے پیچھے نماز پڑھنا شروع کیا، ایک وقت کی پڑھا، دوسرے وقت میں گئے، 4 رکعت کی نماز تھی، 2 ہی رکعت پڑھ کر بھاگ آئے توڑ کر نماز۔ امام محمد غزالی نے پھر شکایت کی والدہ محترمہ سے، امی جان بھائی نماز میرے پیچھے نہ پڑھتے تھے تو وہی اچھا تھا، آج پڑھا بھی تو 4 رکعت کی نماز تھی، 2 ہی رکعت میرے پیچھے پڑھا، توڑ کر نماز بھاگ آئے۔ امام احمد غزالی سے پوچھا والدہ محترمہ نے، آج ایسا تم نے حرکت کیوں کی ہے؟ تو احمد غزالی جواب دیتے ہیں، امی جان میں نماز پڑھنے گیا تھا، بازار میں گھومنے یا سبزی خریدنے نہیں گیا تھا۔ یعنی امام کا ذہن مارکیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ تو امام احمد غزالی کی والدہ محترمہ پڑھی لکھی کیا جواب دیتی ہیں، سماعت فرمائیں۔ والدہ جواب دیتی ہیں، اے احمد غزالی جس جرم کا ارتکاب محمد غزالی نے کیا ہے وہی جرم تم نے کیا ہے۔ تم نماز پڑھنے گئے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا تھا، نہ کہ ان کے دل کو ٹٹولنا تھا۔ جو جرم انہوں نے کیا ہے وہی جرم تم نے بھی کیا ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے تمہاری بھی پکڑ سخت ہوگی میدان محشر میں۔ توبہ کرو اس بات سے کہ اب ہم کسی امام کے دل کی طرف ہم نہیں جائیں گے بلکہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب دل کی کیفیت کو امام محمد غزالی کی والدہ نے منع فرما دیا کہ دل کی کیفیت دیکھنے والے تم دل کی کیفیت کی دیکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو امام کے دل کی کیفیت کو نہ دیکھو، تو جب دل کی کیفیت کی ممانعت کر دی ہے امام محمد غزالی کی والدہ نے تو اور دوسری کیفیت کو دیکھنے کی کیسی اجازت ہوگی؟ لہذا وہ پہلے کی مائیں بہت متبرک ہوا کرتی تھیں، یہ سب مائیں ایسی ہوتی تھیں، یہی وجہ تھی کہ ان کی اولادیں بھی وقت کے محدث، وقت کے کتب، وقت کے امام ہوا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ وہی والدہ محترمہ ہیں جن کے بارے میں حضور غوث اعظم کے نانا نے فرمایا تھا حضور غوث اعظم کے والد سے کہ تم شادی کر لو، ایسی عورت ہے جو کبھی لنگڑی ہے، لولی ہے، آنکھ کی اندھی ہے۔ اور جب پہلی رات میں غوث اعظم کے والد نے رات میں جب دیکھا اپنی منکوحہ کو، اپنی عورت کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ سلامت ہے سب،
پوچھا ارے ہمارے پاس دوسری لڑکی آ گئی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ لولی ہے لنگڑی ہے وہ تو سب سلامت ہے، حسین و جمیل ہے۔ غوث اعظم کے نانا نے غوث اعظم کے والد کو جواب دیا کہ لنگڑی اس لحاظ سے ہے کہ کبھی غلط کام کی طرف شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا اس لیے لنگڑی ہے، لولی اس لیے ہے کبھی غلط چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، گونگی اس لیے ہے کہ کبھی چغلی اور غیبت نہیں کی، کبھی گالی گلوچ نہیں کی، اس لیے وہ جو ہے گونگی ہے، اندھی اس لیے ہے کہ کبھی غلط نگاہیں نہیں اٹھی اس لیے اندھی ہے۔ تو وہ والدہ ہیں، ایسے والدہ کے صاحبزادے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں گود سے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے جو نانا جان تھے وہ بھی پائے کے ولی تھے۔ حضور غوث اعظم کے نانا جان کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اپنے گود میں بچہ لے کر، وہ بھی بچہ مردہ بچہ لے کر، روح نکل گئی ہے۔ حضور آپ مشہور ہیں، آپ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ غوث اعظم کے نانا کی یہ بہت مشہور کرامت تھی، اس دور میں آپ جو ہے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے غوث اعظم کے نانا جان۔ غوث اعظم کے نانا جان اسی لحاظ سے وہ بڑھیا اپنے بچے کو، وہ عورت اپنے بچے کو، مردہ بچے کو غوث اعظم کے نانا جان کے پاس لے آئی کہ ہمارے پاس ایک ہی بچہ بہت دنوں کے بعد، تمناؤں کے بعد ہوا تھا، وہ بھی انتقال کر گیا، آپ اسے زندہ فرما دیں۔ نانا جان نے دیکھا لوح محفوظ کو، اولیاء کرام کی نظروں میں لوح محفوظ ہوا کرتا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ ہوا کرتا ہے۔ لوح محفوظ وہ چیز ہے کہ پوری دنیا کی تقدیر اس پر لکھی ہوئی، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کتنا رزق ہے، کس حال میں رہے گا، کیسے خاتمہ ہوگا اس کا، لوح محفوظ پر سب چیز ہے۔ غوث اعظم کے نانا جان نے لوح محفوظ پر دیکھا تو دیکھا یہ کہ اب یہ بچہ زندہ نہیں ہوگا، اب اس کی عمر نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں کیا دیکھا؟ اب اس کی زندگی نہیں ہے، اب یہ زندہ نہیں ہوگا، اب انتقال کر گیا، مر گیا تو اب گیا، واپس کر دیا اس عورت کو۔ راستے میں غوث اعظم ملے، غوث اعظم نے فرمایا تم اسے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ میں تمہارے نانا جان کی بارگاہ میں لے گئی تھی اس بچے کو زندہ کرنے کے لیے، ایک بچہ میرا سہارا تھا، انہوں نے کہا اب اس کی عمر ہی نہیں، اب اس کی زندگی ہی نہیں ہے، یہ انتقال کر گیا، اب اسے لے جاؤ دفن کر دو۔ غوث اعظم نے بچپنے کے عالم میں غوث اعظم نے اس بچے کو فرمایا، اس بچے پر اشارہ کرتے ہوئے انگلی کا اشارہ کیا کہ اے بچے تم بھی اذنی میرے حکم سے اٹھ جا۔ وہ بچہ آنکھیں کھول دیا، وہ بچہ پھر لے کر وہ عورت کہیں اور نہ گئی، غوث اعظم کے نانا جان کے پاس لے گئی واپس، اس لیے لے گئی کہ بتاؤں آپ تو کہہ رہے تھے اس کی زندگی نہیں ہے، مگر جسے عبد القادر کہتے ہیں وہ میرے بچے کو زندہ کر دیا۔ نانا جان غصے میں عصا لے کر کے غوث اعظم کے پیچھے آ گئے، غصے میں تل ملاتے ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ کسی دوست نے دیکھا کہ یہ غوث اعظم کے نانا آ رہے ہیں، تو غوث اعظم نے اپنے دوستوں سے کہا غصے میں آ رہے ہیں، عصا لے کر ہاتھ میں آ رہے ہیں، لکڑی لے کر ہاتھ میں آ رہے ہیں، آج خیریت نہیں ہے۔ کسی دوست نے بتا دیا کہ وہ عورت جو بچہ زندہ کر دیے تھے تم نے، وہ عورت انہی کے پاس لے گئی تھی، اسی غصے میں آ رہے ہیں۔ غوث اعظم نے اپنے دوستوں کو اس سے کہا بھاگو ہمارے نانا آ رہے ہیں، دوستوں کو بھی ساتھ میں لیا اور بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان سے گزرے۔ قبرستان میں جب پہنچے تو وہاں بھی فرمایا کہ اے قبرستان کے لوگوں اٹھو بھاگو میرے نانا آ رہے ہیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ تمام مردے بھی اٹھ کر بھاگنے لگے،
قبروں سے اٹھ کر وہاں مردے بھی بھاگنے لگے۔ جب دیکھا نانا جان نے فرمایا اے عبد القادر تم رک جاؤ۔ اتنا کڑکدار آواز میں جب پکارا نواسے کو نانا جان نے تو عبد القادر جیلانی رک گئے۔ نانا خود کہتے ہیں عبد القادر اگر میری آواز پر رکتا نا تو اور بھی قبرستان ہوتے تو وہ بھی زندے ہو جاتے۔ ابھی ایک ہی قبرستان، بھاگتے بھاگتے اگر کئی قبرستانوں سے یہی پکار لگاتا عبد القادر تو وہ بھی سب کھڑے ہو کر اٹھ کر بھاگنے لگتے۔ تو غوث اعظم کے نانا نے فرمایا کیا تم نے کیا، اب اس کو صحیح کرو۔ غوث اعظم نے فرمایا جاؤ تم اب سب اپنے اپنی قبروں میں، سب مردے اپنے اپنی قبروں میں چلے گئے۔ تو غوث اعظم کے بچپنے کی یہ کرامت ہے۔ آپ کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہے پھر بھی کرامتوں کا ظہور ہے، کرامتوں بے انتہا ہے، متواتر بہت ساری کرامتیں ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس ایک عظیم ذات ہے جن کی کرامتوں کو سن کر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، مگر جہاں ہمارے ایمان میں آپ کی کرامتوں کو سن کر ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے وہیں غوث اعظم کے پیغامات پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم غوث اعظم کے نام پر صرف نظر و نیاز کریں، وہ بھی کچے عقیدے کے ساتھ۔ غوث اعظم کی نیاز تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے، اور وہی امام احمد رضا نے سکھائی بھی ہے غوث اعظم کی قدر و قیمت۔ خواجہ غریب نواز کو آج ہم پہچانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ اعلیٰ حضرت جب جب حج کرنے تشریف لے گئے تو واپسی میں بریلی تشریف نہ لائے بلکہ اجمیر کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، خواجہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ غوث اعظم کی قدر و قیمت کیسے کی؟ غوث اعظم کی نیاز دیتے تھے۔ غوث اعظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہمیشہ سیدی اعلیٰ حضرت دیا کرتے نیاز۔ ایک بار نیاز میٹھا چاول بنایا گیا اور نیاز دی غوث اعظم نے، غوث اعظم کی نیاز دی حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے، اور نیاز کا وہ چاول ایک گر گیا زمین پر۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس ایک چاول کو جو زمین پر گر گیا تھا اس چاول کو کیسے اٹھایا؟ پہلے بیٹھ گئے دو زانو اور اپنے زبان کو نکالا اور اپنے سر کو جھکایا اور زبان کی نوک سے اس چاول کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا یہ ویسا چاول نہیں ہے، غوث اعظم کی نیاز ہے۔ ایسا ویسا چاول نہیں ہے، یہ غوث اعظم کی نیاز ہے۔ یہ قدر کی تھی اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی نیاز کا چاول کہ اپنی زبان نوک سے اس چاول کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا یہ چاول عام چاول نہیں ہے، اس چاول پر غوث اعظم کی نیاز ہو چکی ہے۔ یہ سکھایا احترام، نیاز کا احترام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ آج ہم نیاز کرتے بھی ہیں تو بڑی بے حرمتی چاولوں کی کرتے ہیں، اسی چاول کو ہم بدعقیدوں کو دعوت، وہابی دیوبندیوں قادیانیوں کو دعوت دے کر کھلاتے ہیں، کافروں کو دعوت دے کر کھلاتے ہیں جب ہم نیاز کرتے ہیں، اور ہم خود بھی اگر کھاتے ہیں تو بڑے بے دردی کے ساتھ اس چاولوں کو گراتے ہیں۔ اہتمام اگرچہ پورے چاولوں پر فاتحہ نہیں ہوئی، نیاز نہیں ہوئی ہے، تھوڑے پر آپ نے دیا ہے، مگر نسبت تو غوث اعظم کی ہے پورے کھانے کی، لہذا تمام کھانوں کا احترام ہم پر لازم و ملزوم ہے تاکہ ہم اس دانوں کی قدر کر کے اپنے رزق میں اضافے کا سبب بنائیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کا احترام سکھایا نیاز کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث اعظم کا شیدائی بنائے، غوث اعظم کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر فیضان عطا فرمائے۔ تو غوث اعظم نے علم دین سیکھ کر بھی، اتنا علم ماں کے پیٹ میں بھی تھا پھر بھی علم دین کے لیے آپ نکلے۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے عبد القادر جیلانی کو ولایت دے سکتا ہے پیدائش سے پہلے اور پیدائشی ولایت دے سکتا ہے تو غوث اعظم اپنے ولیوں کو جب پیدائشی ولایت بنا سکتا ہے تو علم بھی دے سکتا ہے۔ پھر بھی علم دین کے لیے نکلے تو صرف اس لیے نکلے کہ آنے والی قوم امت محمدیہ کی وہ علم دین کے لیے نکلا کرے، علم دین سیکھے۔
غوث اعظم نے بے نمازیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، خود کا فیصلہ، حدیث و قرآن میں نہیں، خود کا فیصلہ کہ جو بے نمازی وہ مسلم قبرستان میں داخل نہ کیا جائے، اسے اس میں دفن نہ کیا جائے مسلم قبرستان میں۔ گویا بے نمازیوں سے نفرت کا اظہار فرمایا کہ مسلم قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے۔ تو غوث اعظم کے پیغامات پر بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ جہاں ہم غوث اعظم سے عقیدت و محبت کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہیں پر ہم تمام مسلمانوں کو غوث اعظم کے پیغامات پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہی وہ چیز تھی غوث اعظم کے دل کے اندر جو غوث اعظم کو کامیاب و کامرانی تک پہنچایا، اللہ سے ڈرنے والی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، مجاہدہ کرو۔ لعلکم تفلحون، اگر ایسا تم کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھی کچھ خطائیں غلطیاں قصداً سہواً ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔